صبح 3 بجے استغفار کرنا انسان کی زندگیوں کو کیسے بدل دیتا ہے۔ جو انسان پہلے پریشان تھا اب صبح 3 بجے استغفار کرنے سے پرسکون کیسے ہو جاتا ہے۔ جو انسان پہلے مایوس تھا اب صبح 3 بجے استغفار اسے کیسے پر امید بنا دیتا ہے۔ جو انسان پہلے بے اولاد تھا صبح 3 بجے استغفار کرنا اسے کیسے صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ جو انسان پہلے مقروض تھا صبح 3 بجے استغفار کرنا اسے کیسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ صبح 3 بجے استغفار کرنے کے حیران کن راز۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے؟ وہ وقت جب سب سوتے ہیں مگر کچھ دل جاگتے ہیں۔ وہ دل جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب زمین کے ذرے بھی اللہ کی تسبیح میں جھوم رہے ہوتے ہیں، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں اور اللہ خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں؟ لیکن سوال یہ ہے، آخر صبح 3 بجے کا استغفار ایسا کیا کر دیتا ہے جو دن کے کسی اور وقت میں نہیں ہوتا؟ کیا یہ محض توبہ کا عمل ہے یا یہ وہ راز ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے؟ وہ لوگ جو اس وقت جاگ کر استغفر اللہ کہتے ہیں، کیا آپ نے غور کیا کہ ان کی آنکھوں میں سکون کیوں ہوتا ہے؟ ان کے گھروں میں عجیب سی برکت کیوں اترتی ہے؟ ان کی اولاد فرما بردار، ان کا رزق بڑھتا، ان کی زندگی سنورتی کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کا یہ وقت بند دروازوں کو کھول دیتا ہے؟ وہ تقدیریں بدل دیتا ہے جو برسوں سے جامد تھیں۔ ہاں، ممکن ہے کیونکہ وہ 3 بجے کا لمحہ صرف وقت نہیں، وہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، دعوت اس کی رحمت کی طرف، اس کے عزو کی طرف اور اس کے قرب کی طرف۔ ذرا سوچئے، وہ بندہ جس کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، جو برسوں سے اولاد کے لیے رو رہا ہے، جو رزق کی تنگی میں ہے یا جو گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، جب وہ 3 بجے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو کیا صرف الفاظ بولتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے دل کا بوجھ زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس لمحے آسمان بولتا ہے، یہ بندہ میرا ہے، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کے رزق میں وسعت دوں گا، میں اس کے دل کو سکون دوں گا۔ یہی تو استغفار کا معجزہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، جب دولت بے سبب دروازے پر آ جاتی ہے، جب غم خود بخود دل سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جب اللہ خود اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی زندگی کا نیا آغاز صبح 3 بجے استغفار سے ہوتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خود آپ کے نام سے رحم کا دروازہ کھولے؟ تو پھر آج کی ویڈیو وہ راز کھولے گی جو دل بدل دیتے ہیں، تقدیریں لکھ دیتے ہیں اور بند نصیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی رات کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہ لمحہ جب دنیا کے شور تھم جاتے ہیں، جب نیند کی چادر ہر آنکھ پر چھا جاتی ہے، جب ہر زبان گنگ ہو جاتی ہے مگر ایک رب جاگتا ہے جو اپنے بندوں کے انتظار میں رہتا ہے۔ صبح 3 بجے کا وہ وقت جسے سحر کا لمحہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ گھڑی ہے جب آسمان دنیا کے قریب لایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، اسی وقت انسان خوابوں میں گم رہتا ہے، جبکہ خوش نصیب وہ ہیں جو بستر چھوڑ کر رب کے سامنے استغفر اللہ کے الفاظ کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب توبہ کے دروازے کھلتے ہیں، نصیبوں کی لکیریں بدلتی ہیں اور تقدیر کے فیصلے نئے رنگ میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ صبح 3 بجے استغفار پڑھنا محض زبان کا عمل نہیں بلکہ روح کی پکار ہے، وہ پکار جو عرش الہی تک جا کر رب کے رحم کو جگا دیتی ہے۔ کائنات کے راز ان لمحوں میں کھلتے ہیں جب زمین خاموش اور آسمان بیدار ہوتا ہے۔ صبح 3 بجے کا وہ وقت لمحہ ہے جب فرشتے رحمتوں کے تشت لے کر اترتے ہیں، رزق کی تقسیم کے قلم حرکت میں آتے ہیں اور دلوں پر فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت استغفر اللہ پڑھتا ہے
وہ دراصل اپنے نصیب کے فیصلے میں روشنی ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کے ہر استغفر اللہ کے ساتھ ایک گناہ مٹتا ہے، ایک دروازہ کھولتا ہے، ایک بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہی وہ روحانی لمحہ ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کے سب دکھ، سب خوف، سب محرومیاں دراصل اس لمحے تک لانے کے لیے تھیں تاکہ وہ رب کے قریب ہو جائے۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں جاگ کر استغفار کرتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل کی چیخ ہوتی ہے، وہ چیخ جسے اللہ سب سے پہلے سنتا ہے۔ دن کے وقت دنیا شور کرتی ہے، مگر رات کے سناٹے میں دل کی پکار سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ جو بندہ صبح 3 بجے جاگ کر استغفار کرتا ہے وہ رب سے یوں بات کرتا ہے جیسے گناہگار اپنے معاف کرنے والے سے بات کرتا ہے، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیسے اس بندے کی فریاد رد کرے۔ یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے معاف کیا، جہاں نئی زندگی شروع کر۔ یہی استغفار ہے جو انسان کو ماضی کے قید خانے سے نکال کر یقین کے میدان میں لے آتا ہے۔ صبح 3 بجے استغفار کرنے والے کے اندر عجب سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ سکون دولت سے نہیں آتا، یہ مقام سے نہیں آتا، یہ صرف رب کی قربت سے آتا ہے۔ اس بندے کی زندگی میں اب طوفان نہیں رہتے بلکہ اطمینان کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی آ جاتی ہے، اس کے الفاظ میں تاثیر آ جاتی ہے۔ وہ بندہ اب لوگوں سے نہیں لڑتا بلکہ اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ اصل دشمن دنیا نہیں بلکہ وہ خود ہے جو رب کو بھول جاتا ہے۔ صبح 3 بجے کا استغفار اس کے دل میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اصل کامیابی گناہوں سے دوری میں ہے، نہ کہ دنیا کی دوڑ میں۔ جو لوگ صبح 3 بجے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے کائنات بدلنے لگتی ہے۔ رزق میں وہ برکت آتی ہے جو کسی کاروباری تدبیر سے نہیں آتی۔ رشتے سنورنے لگتے ہیں، دل جڑنے لگتے ہیں۔ جو اولاد نافرمان تھی وہ نرم دل ہونے لگتی ہے، جو شوہر بیوی سے بیزار تھا وہ محبت کرنے لگتا ہے، جو گھر ویران تھا اس میں خوشیوں کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ استغفار کا ایک پوشیدہ راز یہ ہے کہ یہ انسان کی قسمت کے بادل ہٹاتا ہے۔ جن پر نحوست، حسد، جادو یا بندش کا سایہ ہو وہ بھی اس نور کے سامنے مٹنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ وہ لفظ ہے جس کے ساتھ روشنی سفر کرتی ہے۔ صبح 3 بجے استغفار کرنے والے بندے کو اللہ کی رحمت ویسے گھیر لیتی ہے جیسے سورج کی روشنی اندھیرے کو نگل لیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس بندے کے لیے زمین کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ جو پہلے روتا تھا اب مسکرانے لگتا ہے، جو پہلے مایوس تھا اب پر امید ہو جاتا ہے۔ استغفار کے ان لمحات میں رب بندے کے دل پر ایک اطمینان نازل کرتا ہے، اب تو میرا ہے، اب تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایک نیا یقین جنم لیتا ہے، ایک نیا ایمان جاگتا ہے، ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی صبح 3 بجے کا استغفار انسان کو زندگی کے غلام سے اللہ کے محبوب میں بدل دیتا ہے۔ وہ بندہ جو پہلے دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا اب رب کے قریب ہونے کی خواہش میں جیتا ہے۔ وہ اب سمجھ جاتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ روح کی آزادی ہے۔ یہ انسان کو خود سے، نفس سے، خوف سے، ماضی سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہی آزادی دراصل اصل کامیابی ہے۔ جو بندہ روز صبح 3 بجے جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتا ہے استغفر اللہ، وہ دراصل زمین پر نہیں رحمت کے سائے میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ خود راستے بناتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس کے حق میں بدل دیتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ استغفار کی وہ طاقت ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے، دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اور انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں سکون ہے، یقین ہے اور رب کی قربت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح 3 بجے استغفار کرنے والا بندہ صرف بخشا نہیں جاتا، وہ چنا جاتا ہے۔ رب اپنی محبت کے خاص دائرے میں لے لیتا ہے۔ اس کے گناہ ماضی کا قصہ بن جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی
دل میں نرمی اور لبوں پر دعا رہتی ہے۔ وہ اب دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ جس نے صبح 3 بجے رب کو پا لیا اسے دنیا سے کیا لینا۔ یہی استغفار کی معراج ہے، بندگی کا کامل لمحہ، جب بندہ کہتا ہے میں تیرے سوا کسی کا نہیں، اور رب کہتا ہے تو اب میرا ہے۔ انسان کی زندگی میں سکون کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ ان لمحوں میں جاگے جب پوری کائنات سو رہی ہو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تب بندہ اگر استغفر اللہ کہہ دے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس گھڑی کے استغفار عام استغفار نہیں ہوتا، یہ وہ استغفار ہے جس میں آنسو دعا بن جاتے ہیں، دل التجا بن جاتا ہے اور روح پگھل کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ جو بندہ روزانہ صبح 3 بجے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو اندر سے بدل دیتا ہے، اس کے دل سے زخم کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور سکون کی ایک نرمی اس کے وجود میں اترتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو پہلے بے چین تھا، تھک گیا تھا، گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا، جب وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ کہتا ہے تو گویا اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے اندر روشنی اترنے لگتی ہے۔ صبح 3 بجے استغفار کرنے والوں کے لیے زندگی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل ویسے ہی ہیں، مگر ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے استغفار کے الفاظ رب کے عرش پر پہنچ کر ان کے لیے آسانیوں کے فیصلے بن جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ رزق میں تنگی محسوس کرتے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے کھلنے لگے ہیں۔ جو لوگ گھر کی بے برکتی سے تنگ آ چکے تھے وہ حیران ہوتے ہیں کہ برکتیں خود چل کر ان کے دروازوں تک آن پہنچیں۔ یہ استغفار کا وہ اثر ہے جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر دل اسے محسوس کر لیتا ہے۔ صبح 3 بجے کا استغفار دل کے آئینے کو چمکا دیتا ہے، بند نصیب کے کفل کھول دیتا ہے اور اس انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے جس نے کبھی خود کو بہت دور سمجھا تھا۔ ایسا نہیں کہ جو صبح 3 بجے استغفار کرتا ہے اس کی زندگی فوراً بدل جاتی ہے، نہیں، بالکل اس کے اندر سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنے اندر عجیب سکون، عجیب یقین، عجیب روشنی محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت دعا نہیں بلکہ توبہ ہے، اور توبہ کی سب سے خوبصورت شکل استغفار ہے۔ اس گھڑی جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف ماضی کے گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے نفس کے زنگ سے بھی آزاد ہونے لگتا ہے۔ وہ بندہ اب شکایت نہیں کرتا بلکہ شکر کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ اب دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ رب کے سامنے جھک کر کہتا ہے استغفر اللہ، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، میری زندگی بدل دے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو عرش سے ندا آتی ہے، اے بندے میں نے تیری بات سن لی، تیری توبہ قبول کی اور تیری تقدیر بدل دی۔ یہی لمحہ اس کی زندگی کا موڑ بن جاتا ہے۔ جو شخص صبح 3 بجے استغفار کرتا ہے وہ صرف توبہ نہیں کرتا بلکہ اپنی قسمت کو جگاتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی اولاد فرما بردار بنتی ہے، اس کے دل سے حسد، غصہ اور نفرت کے کانٹے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے پریشان تھا وہ اب مطمئن ہو جاتا ہے۔ صبح 3 بجے استغفار پڑھنے والا شخص دیکھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگی ہیں۔ جہاں پہلے ناکامی تھی وہاں کامیابی اترنے لگتی ہے، جہاں مایوسی تھی وہاں امید جاگ اٹھتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور صاف دل سے نکلنے والی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام اور اہل دل ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت رب سے توبہ کرتا ہے رب اسے وہ عزت دیتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ استغفار کا معجزہ ہے، وہ خاموش عمل جو انسان کے باطن کو بدل دیتا ہے۔ اس گھڑی میں پڑی گئی ایک استغفر اللہ 100 جاگتی دعاؤں سے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، اور خوش نصیب وہ ہیں جو اس ندا کو سن لیتے ہیں، ان کی زندگی واقعی بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ لمحے انسان کو مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے جوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت نہیں بلکہ تقدیر کے دروازے ہوتے ہیں۔ صبح 3 بجے کا لمحہ
انہی دروازوں میں سے ایک ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر آسمان جاگ رہا ہوتا ہے۔ رب کی رحمت اپنے خزانوں سمیت زمین کے قریب آتی ہے اور اعلان کرتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ لیکن افسوس، اکثر دل سوتے رہتے ہیں، اکثر آنکھیں غفلت میں بند رہتی ہیں۔ جو جاگتے ہیں وہ اس لمحے کو پہچان لیتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ صبح 3 بجے استغفر اللہ کہنا دراصل اپنی زندگی کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک جملہ استغفر اللہ انسان کی ٹوٹی ہوئی قسمت کو جوڑ دیتا ہے، اس کے نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے سینے میں اترے دکھوں کو مٹا دیتا ہے۔ صبح 3 بجے استغفار کرنا صرف تسبیح کے دانے گنوانا نہیں بلکہ اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا ہے۔ جو بندہ اس وقت اللہ کے حضور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ کہتا ہے، وہ اپنے اندر کے بوجھ کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس کے گناہ جو برسوں سے دل میں زنجیر بنے بیٹھے تھے وہ زنجیر پگھلنے لگتی ہے، دل کے اندر جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدلنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہلکا ہو گیا ہے، کچھ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ شاید اس کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو استغفار کے صدقے میں مٹنے لگتا ہے۔ صبح کے یہ لمحات دراصل روح کے غسل کے لمحے ہوتے ہیں، جب دل گناہوں کی گرد سے صاف ہوتا ہے اور انسان اپنی اصل صورت میں واپس آتا ہے۔ جو لوگ صبح 3 بجے استغفار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے فیصلے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قسمت کے تالے بند نہیں بلکہ ان کی چابی استغفار کے لفظوں میں چھپی ہے۔ یہی استغفار انسان کی زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ رزق جو پہلے کم تھا اس میں برکت آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔